نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. آج جو واعظ شروع ہوتا ہے اس کا نام ہے العبرہ بذبح البقرہ. یہ واعظ مسجد خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون میں ہوا 15 ذوالقعدہ سن 1342 ہجری بعد نماز جمعہ. 1 بجے واعظ شروع ہو کر 5:30 بجے یہ ختم ہوا. اس طرح کل 4.5 گھنٹے یہ واعظ ہوا. ممبر پر بیٹھ کر اس واعظ کا مضمون ہے کہ مجاہدہ نفس کی ضرورت اور اس کی حقیقت اور اس کا طریقہ اور آیت ذبح بقرہ سے علم اعتبار کے طور پر اس کا استنباط قربانی کے متعلق کچھ بیان. اس واعظ کو ضبط کیا مولانا ظفر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور سامعین کی تعداد تقریباً 50 تھی. آیات کا ترجمہ یہ ہے: اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ حق تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم ایک بیل ذبح کرو، وہ لوگ کہنے لگے کہ آیا آپ ہم کو مسخرہ بناتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نعوذ باللہ، جو میں ایسی جہالت والوں کا سا کام کروں؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے
کہ ہم سے بیان کر دیں کہ اس کے کیا اوصاف ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بیل ہو، نہ بالکل بوڑھا ہو نہ بچہ ہو، پٹھا ہو، دونوں عمروں کے درمیان۔ سو اب کر ڈالو جو کچھ تم کو حکم ملا ہے۔ کہنے لگے کہ درخواست کر دیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ ہم سے یہ بھی بیان کر دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زرد رنگ کا بیل ہو، جس کا رنگ تیز زرد ہو، کہ ناظرین کو فرحت بخش ہو۔ پھر کہنے لگے ہمارے رب، ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کر دیجئے کہ ہم سے بیان کر دیں کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہوں، کیونکہ ہم کو اس بیل میں اشتباہ ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی ضرور ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالی یوں فرماتے ہیں کہ وہ نہ ہل چلا ہوا ہو جس سے زمین جوتی جاتی ہے، اور نہ اس سے زراعت کی آب پاشی کی جائے، سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب آپ نے پوری بات فرمائی اور پھر اس کو ذبح کیا، اور کرتے ہوئے معلوم ہوتے نہ تھے، اور جب تم لوگوں نے ایک آدمی کا خون کر دیا، پھر ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کو اس امر کا ظاہر کرنا منظور تھا جس کو تم مخفی رکھنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے حکم دیا کہ اس کو اس کے کوئی سے ٹکڑے کو چھوا دو۔ اس طرح حق تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نظائر تم کو دکھلاتے ہیں اس موقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو۔ ایسے واقعات کے بعد پھر بھی تمہارے دل سخت ہی رہے، تو اس کی مثال پتھر کی سی ہے یا سختی میں ان سے زیادہ۔ اور بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں جو شق ہو جاتے ہیں، پھر ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں جو خدا کے خوف سے اوپر سے نیچے کو لڑک آتے ہیں، اور حق تعالی تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ چند آیات ہیں سورہ بقرہ کی، جس سے مجھے ایک ضروری مضمون بیان کرنا ہے۔ بعض احباب نے اس عرصے میں درخواست کی تھی کہ کچھ بیان کر دیا جائے۔ کسی خاص مضمون کی تو فرمائش نہ تھی، بلکہ عام درخواست تھی، جس کا منشا صرف یہ تھا کہ بہت دنوں سے یہاں بیان نہیں ہوا۔ میں نے اس وقت پختہ وعدہ نہیں کیا، بلکہ یہ کہہ دیا تھا کہ کوئی مضمون ذہن میں آ گیا تو کچھ عرض کر دوں گا، کیونکہ عادت یہی ہے کہ میں تکلف کر کے بیان نہیں کرتا، بلکہ از خود اگر کوئی مضمون ذہن میں آ جاتا ہے تو بیان کر دیتا ہوں، اور جی بھی یہی چاہتا ہے کہ تکلف کر کے بیان نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے اثر بھی نہیں ہوتا اور تعب بھی بہت ہوتا ہے۔ اس کے بعد میرا خود بھی جی چاہا کہ کوئی مضمون آ جائے تو اچھا ہے، کیونکہ درخواست خلوص پر مبنی تھی۔ اس کے بعد اس کے پورا ہونے کو میرا دل خود چاہتا تھا، چنانچہ ایک مضمون ذہن میں آ گیا جو بہت کام کا مضمون ہے اور عام ضرورت کا ہے۔ پھر جی چاہا کہ کوئی مضمون اس وقت کے مناسب بھی بیان ہو جائے تو اچھا ہو، کیونکہ عام ضرورت سے خاص وقت موجود کی ضرورت اشد ہوتی ہے۔ چنانچہ بحمد اللہ یہ خیال بھی پورا ہو گیا، اور اس کے لیے مجھے دوسرے مضمون کے اختیار کرنے کی ضرورت نہ پڑی، بلکہ پہلے ہی مضمون کی تقریر اس طرح ذہن میں آئی جس میں ضرورت وقت سے میری مراد خصوص یہ وقت حاضر نہیں، بلکہ ایک وقت محدود مراد ہے جو کہ ممتد ہے، جس کو عید الاضحیٰ اور قربانی کے ایام بھی جس میں داخل ہیں، اور ضرورت وقت سے مراد یہی قربانی کی ضرورت ہے جو ان قریب آنے والی ہے۔ تو یہ مضمون جو اس وقت بیان ہوگا، اس میں تین پہلو ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ وہ مضمون ضروری ہے اور عام ضرورت کا ہے۔ نمبر دو پہلو یہ ہے کہ جو قصہ ان آیات میں مذکور ہے اس کو مضمون عام نمبر دو پہلو یہ ہے کہ وہ مضمون قربانی کے مناسب ہے، اور نمبر تین پہلو یہ ہے کہ جو قصہ ان آیات میں مذکور ہے اس کو مضمون عام سے تعلق ہے، اور اس کے واسطے سے قربانی سے بھی تعلق ہے، کیونکہ جس چیز سے ایک چیز کو تعلق ہوا کرتا ہے اس کے متعلق کو بھی اس سے تعلق ہوا کرتا ہے۔ پس مضمون عام کو قربانی سے تعلق ہے، اور قصہ مذکورہ فی الآیات میں کو مضمون عام سے تعلق ہے، تو قربانی کو بھی اس قصے سے تعلق ہوگا۔
اب میں پہلے اس مضمون عام کو بتلانا چاہتا ہوں جو عام ضرورت کا ہے، تاکہ تعیین مقصود کے بعد انطباق سہل ہو جائے۔ وہ مضمون مقصود یہ ہے کہ نفس کشی کی ضرورت ہے، نفس کشی کی ضرورت ہے، یعنی مجاہدہ نفس کی۔ اس کی عام ضرورت ظاہر ہے، کیونکہ نفس سب کے ہیں، ایسا کون ہے جس کے نفس نہیں، اور مجاہدہ و اصلاح نفس کی بھی سب کو ضرورت ہے، ایسا کون ہے جو اصلاح نفس سے مستغنی ہو۔ اور سامعین سے میں اتنی درخواست کرتا ہوں کہ وہ نفس کشی کا لفظ سن کر اس کی تفسیر اپنے ذہن میں کچھ نہ گھڑیں، اور نہ اس کی ضرورت ہے، بلکہ اس کی حقیقت وہی ہے جو شریعت نے بتلائی ہے۔ نفس کشی کی حقیقت جو شریعت نے بتلائی ہے، ہم کو اپنی رائے کو اس میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس کی تحقیق عنقریب اپنے موقع پر اسی وقت ہو جائے گی۔ اور یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ بعض لوگ نفس کشی اور مجاہدے کے لفظ سے یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ بس نفس کو خوب بھوکا مارے، نہ کھانے کو دے، نہ پینے کو، نہ اچھا کپڑا پہنے، نہ کسی سے ملے جلے، نہ کسی سے بات کرے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دے، اور حقوق نفس کو بالکلیہ ترک کر دے، نہ لیٹے نہ سوئے، رات بھر جھاگتا رہا کرے۔ حالانکہ نفس کشی کی یہ تفسیر بالکل غلط ہے، اور منشا اس غلطی کا یہ ہے کہ لوگ اس فن کو حاصل نہیں کرتے، یعنی فن تصوف کو، جس میں مجاہدہ و اصلاح نفس سے بحث کی جاتی ہے، اور نہ اس کی تحصیل کو ضروری سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی ایک فن ہے، جیسے فقہ و حدیث ایک فن ہے۔ جس طرح فقہ وغیرہ میں خاص اصطلاحات ہوتی ہیں جن کو تحصیل فن ہی سے معلوم کیا جا سکتا ہے، اسی طرح تصوف کی بھی اصطلاحات ہیں جو فقہ وغیرہ کی اصطلاحات سے جدا ہیں۔ ان کی حقیقت بدون تحصیل فن کے واضح نہیں ہو سکتی، اور تصوف کی جدا اصطلاحات ہونے سے میرا یہ مطلب نہیں کہ وہ شریعت سے بھی جدا ہیں، نہیں، بلکہ فنون مدونہ کی اصطلاحات سے جدا ہونا مراد ہے۔ اور اگر وہ اصطلاحات شریعت سے بھی جدا ہوتی جب بھی مذائقہ نہ تھا، کیونکہ اصطلاحات مقرر کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر نحو و صرف وغیرہ کی بہت سی اصطلاحات ہیں جن کو شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ تصوف کی اصطلاحات دو قسم پر ہیں، ایک وہ جو مقاصد ہیں، وہ تو شریعت سے الگ نہیں ہے، بلکہ مقاصد میں اصطلاحات تصوف کی حقیقت وہی ہے جو شریعت میں مذکور ہے، اور دوسرے وہ اصطلاحات ہیں جو امور زوائد کے متعلق ہیں، وہ شریعت سے جدا ہو سکتی ہیں، جیسے تجدد امثال، توحید وجودی، شغل رابطہ وغیرہ، مگر مجاہدہ نفس کشی امور زوائد میں سے نہیں ہے بلکہ مقاصد میں سے ہے، کیونکہ یہ معمور بھی فی الشرع ہے، یعنی شرع میں جس کا حکم دیا گیا ہے۔ نصوص میں جا بجا مجاہدے کا ذکر ہے، کہیں بصورت خبر اور کہیں بصورت بصیغہ امر۔ چنانچہ ارشاد ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، کہ جو شخص مجاہدہ کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے مجاہدہ کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَجَاهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے قرب و ثواب یعنی جنت کے راستے دکھائیں گے، اور اللہ کی راہ میں پوری مشقتیں برداشت کرو وغیرہ وغیرہ۔ بس اس کی تفسیر وہی ہونی چاہیے جو شریعت نے بتلائی ہے، کیونکہ میں کہہ چکا کہ مقاصد میں تصوف کی اصطلاحات شریعت کی اصطلاحات سے جدا نہیں۔ بس اب اس غلطی کا منشا جہل کے سوا کچھ نہیں، لوگوں نے کتابوں میں خاص خاص لوگوں کے مجاہدات کا ذکر دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ بس یہی اس کی حقیقت ہے، حالانکہ حقیقت شے اور چیز ہے، اور اس کا طریق تحصیل دوسری شے ہے۔ حقیقت ایک ہوا کرتی ہے اور طریق تحصیل مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک بیماری ہے، کوئی طبیب کوئی دوا دیتا ہے، کوئی طبیب کچھ اور دوا دیتا ہے، تو مقصد بیماری کا علاج کرنا ہے۔ مثلا بیماری میں پرہیز کرنا مضرات سے ضروری ہے، لیکن اس سے یہ سمجھ لینا کہ پرہیز کی حقیقت وہی ہے جو فلاں طبیب نے فلاں مریض کو بتلائی تھی،
کہ 6 ماہ تک پانی نہ پیے، کسی سے میل جول اختلاط نہ کرے، اور سوائے 2 چپاتیوں کے کچھ نہ کھائے، تو یہ سخت غلطی ہے، کیونکہ وہ طریقہ اسی مریض کے ساتھ خاص تھا، وہ سب کے لیے وہی طریقہ نہیں، اور نہ پرہیز کی حقیقت اس طریقے میں منحصر ہے۔ خوب سمجھ لو، بس لوگوں نے ایک غلطی تو یہ کی کہ مجاہدے کی تفسیر اپنی طرف سے گھڑی، اور دوسری غلطی یہ کی کہ اس تفسیر مخترع کو نصوص میں جاری کیا، اور یہ سمجھے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے قرب و ثواب یعنی جنت کے راستے دکھائیں گے وغیرہ میں یہی مجاہدہ مراد ہے جو ہمارے ذہن میں ہے، اور یہ معنی طاقت سے باہر تھے تو کہنے لگے کہ دین پر عمل تو مشکل ہے۔ چنانچہ یہ بات عام لوگوں کی زبان پر ہے، حالانکہ اس میں تکذیب ہے نصوص صریحہ کی، کہ جی دین پر عمل کرنا تو دشوار ہے، اس میں تکذیب ہے نصوص صریحہ کی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، جس میں تصریح ہے کہ دین میں طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی گئی۔ اور حدیث شریف میں ہے الدین یسر، کہ دین پر عمل کرنا آسان ہے، اور فرماتے ہیں ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ خدا نے تم پر دین میں کچھ بھی تنگی نہیں کی، مگر عوام اس غلطی کی بنا پر ان نصوص کی حقیقت سمجھنے سے قاصر ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ دین آسان ہے، بس یوں خیال کرتے ہیں کہ خاص لوگوں کے واسطے آسان ہوگا، سب کے واسطے آسان نہیں، حالانکہ نفس میں نفسن عام ہے، جس سے معلوم ہوا کہ کسی کو بھی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی گئی، جس میں عام و خاص کا کوئی تفرقہ نہیں۔ نیز ما جعل علیکم فی الدین من حرج میں خطاب سب کو عام ہے، مگر لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، کیونکہ وہ تو مجاہدے والا اس کو سمجھتے ہیں جو بیوی بچوں کو چھوڑ دے اور نفس کے ضروری حقوق بھی ادا نہ کرے، حالانکہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے یقیناً آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کو بیویاں اور بچے بھی دیے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے بیوی اور بچے بھی ہوتے تھے اور وہ کھاتے پیتے بھی تھے اور بازار میں ضروریات کے لیے چلتے پھرتے بھی تھے، اور ظاہر ہے کہ تمام ضروریات کی جڑ اولاد و ازواج ہی ہے، ان کے لیے انسان کو سب سامان کرنا پڑتا ہے، مگر بئیں ہما انبیاء علیہ السلام ان سے الگ نہ تھے، اور یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ مجاہدے میں انبیاء سے زیادہ کامل کوئی نہیں ہو سکتا۔ بس ثابت ہو گیا کہ مجاہدے کی حقیقت یہ ہے کہ ہرگز نہیں کہ بیوی بچوں سے الگ ہو جائے، اور ایک بڑی خرابی اس غلطی سے یہ پیدا ہوئی کہ اس مجاہدہ مخترع میں اگر کوئی کامیاب ہو جائے، یعنی یہ جو گھڑا ہوا مجاہدہ ہے کہ سب کو چھوڑ دو، بیوی بچے کاروبار، تو یہ مجاہدہ مخترع، تو اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ اگر کوئی کامیاب ہو جائے تو پھر وہ اپنے کو دوسروں سے اکمل اور افضل سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے ایسا مجاہدہ کیا، ایسا تو کسی نے بھی نہیں کیا، اور جو شخص اس طرح مجاہدہ نہیں کرتے ان کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ اول تو اس امتیاز کا منشا وہ غلطی ہے جو اس نے مجاہدے کی حقیقت سمجھنے میں کی، دوسروں کو اس غلطی میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ مجاہدے کی حقیقت اس نے صحیح سمجھی، پھر بھی اسے اپنے کو افضل اور اکمل سمجھنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کو جو امتیاز حاصل ہے اس کا منشا، اس کا کوئی کمال ہے یا دوسروں کا نقص۔ تو ظاہر ہے کہ مجاہدہ شرعاً معمور بھی ہے، اور اس کے نزدیک مجاہدے کی حقیقت وہی ہے جو اس نے اختیار کی، تو اس صورت میں اس کا کمال کیا ہوا، بلکہ جو کچھ اس نے کیا اپنے نزدیک معمور بھی کو ادا کیا، اور معمور بھی کو ادا کر کے اپنے کو صاحب کمال سمجھنا سخت حماقت ہے۔
کہ وہی کیا جس کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا، کیونکہ یہ کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک ضروری فعل تھا جس کو اس نے ادا کیا، باقی دوسروں سے امتیاز اس لیے ہو گیا اور لوگ اس معمور بھی میں کوتاہی کر رہے ہیں، تو اگر ہوا تو ان میں نقص ہوا، اس میں کیا کمال ہوا؟ جو دوسرے لوگ وہ کام نہیں کر رہے ان میں نقص ہوا۔ اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھ کر اپنے کو صاحب کمال سمجھے، کیونکہ اتفاق سے یہ ایسی جماعت میں جا پھنسا ہے جو 5 کی جگہ صرف 2 ہی وقت کی نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ 5 وقت کی نماز پڑھنا کوئی کمال نہیں، یہ تو فی نفسی ہی ہر شخص پر ضروری ہے، اگر اس سے کم کرے گا تو گنہگار ہوگا، مگر امتیاز اس لیے ہو گیا کہ دوسرے لوگ اس واجب میں کوتاہی کر رہے ہیں، اس لیے امتیاز ہو گیا، یہ 5 نمازیں پڑھنے والا ہے اور صرف 2 ہی وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے اس امتیاز کا منشا تمہارا کوئی کمال نہیں بلکہ دوسروں کا نقص اس کا سبب ہوگا کہ دوسرے جو 2 نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ اسی طرح اس مجاہدہ کرنے والے کو سمجھنا چاہیے کہ میرے اس امتیاز کا منشا میرا کوئی کمال نہیں بلکہ دوسروں کا نقص اس کا سبب ہے، تو اعتقاد کمال تو لغو ٹھہرا، رہا اوروں کے نقص کا اعتقاد تو وہ اس کے نزدیک نقص ہے، یہ کہاں سے لازم آ گیا؟ واقع میں بھی نقص ہے، اور جو امر واقع میں بھی نقص ہو ممکن ہے کہ کوئی دوسرا کمال اس کی تلافی کر دے، کوئی اور خوبی اس کے اندر موجود ہو۔ ایک خرابی اس معنی غلط کی یہ ہوئی کہ مجاہدے کی یہ تفصیل سمجھنے کی وجہ سے ہر شخص اس کے لیے جلدی فارغ نہیں ہوتا بلکہ کوئی پنشن کے انتظار میں رہتا ہے، کوئی لڑکوں کی شادی سے فراغت کا منتظر ہے کہ بس ان کاموں سے فارغ ہو کر پھر دنیا سے الگ ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ یہ کہ ان کے نزدیک گھر کو تالا لگا دینا مجاہدہ ہے، اسی لیے ایسے وقت کے منتظر رہتے ہیں کہ جس میں گھر کو تالا لگا کر بیٹھنا آسان ہو۔ گویا یہ شخص مجاہدہ اس کو سمجھتا ہے کہ ایسا بن جائے جس کو حدیث میں خالی عن الخیر کہا گیا، خالی عن الخیر، کہ جو بالکل خیر سے خالی ہے، یعنی جس کے نہ بیوی نہ بچے نہ کوئی اور کام کاج، اب وہ خیر کرے تو کس کے ساتھ کرے؟ لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، یعنی اس شخص میں خیر نہیں جو نہ دوسروں سے مانوس ہو نہ دوسرے اس سے مانوس ہو۔ سو حدیث سے معلوم ہو گیا کہ جس کو آج کل مجاہدے والا سمجھا جاتا ہے اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا خیرہ فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ خیر نہیں، تو وہ کمال کہاں ہوا بلکہ نقص ہوا۔ ہاں، کسی معالجے کی ضرورت اس سے مستثنا ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ مجاہدے کے معنی اپنی طرف سے نہ گھڑے جائیں بلکہ انتظار کیا جائے کہ اس کے معنی ابھی آتے ہیں۔ اسی طرح نفس کشی کے لفظ سے اس کا ترجمہ کر کے اپنے ذہن میں کوئی حقیقت متعین نہ کریں، کیونکہ نفس کشی یہ اصطلاحی لفظ ہے جو فارسی میں ترجمہ ہے مجاہدے کا۔ مولانا فرماتے ہیں نفس نتواں کشت الازل پیر، دامن آ نفس کش را سخت گیر، نفس کو بدوں پیر کے نہیں مار سکتا، اس نفس کش کا دامن مضبوط پکڑ لے۔ اس شعر سے میرا مقصود حصول مجاہدہ کا طریق بتلانا نہیں، کیونکہ اس کو تو میں آگے چل کر بیان کروں گا، اس وقت صرف یہ بتلانا ہے کہ نفس کشی اصطلاحی لفظ ہے جو صوفیہ کے کلام میں مجاہدے کے لیے بولا جاتا ہے، چنانچہ اسی بنا پر شیخ کو نفس کش کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مجاہدے کا طریقہ بتلاتا ہے، اور ان قریب میں اس کی حقیقت بتلا دوں گا۔ کسی تفسیر سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ مجاہدے کی ضرورت سب کو ہے اور ہر وقت ہے، یعنی اس کی ضرورت عام بھی ہے اور دائمی بھی ہے، اور یہاں سے یعنی ضرورت مجاہدہ کے دوام سے بعض سالکین کی غلطی معلوم ہو گئی جو اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ چند روز مجاہدہ حسب قاعدہ طریق کر کے پھر اپنے کو فارغ سمجھ لیتے ہیں اور آئندہ کے لیے مجاہدے سے بے فکر ہو جاتے ہیں، جس کی ابتدا انہماک فی المباحات سے ہوتی ہے کہ مباح چیزوں کے اندر زیادہ انہماک بڑھتا ہے، کہ اول وہ مباحات میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ مکروہات میں انہماک ہونے لگتا ہے۔
پھر محرمات کا ارتکاب بھی ہونے لگتا ہے، حرام چیزوں کا۔ اور چونکہ اس شخص کو ایک وقت تک حق تعالی سے تعلق خاص رہ چکا ہے جو پہلے مجاہدے کا اثر تھا، تو اب اس کی یہ حالت زیادہ بری ہوتی ہے کہ اس میں نقص کا اندیشہ ہے، یعنی مردودیت کا، کہ پہلے مجاہدہ کیا تھا، حالت اچھی تھی، اب اس کے بعد اس حالت کے اثرات تو باقی ہیں، اس لیے سوچتا ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو گیا تو اس کا کوئی اثر تو نہیں آیا، تو اس میں اندیشہ ہے مردودیت کا۔ اور اس کی ایسی مثال ہو جاتی ہے جیسے کوئی عاشق مزاج شناس ہو کر محبوب کو ستانے لگے۔ جو شخص مزاج شناس ہی نہیں ہوا اس کی حرکات اس درجے موجب عتاب نہیں ہوتی جیسے مزاج شناس کی حرکات موجب عتاب ہوتی ہیں۔ پس عارف جب مکروہات و محرمات کا ارتکاب کرتا ہے اس پر غیر عارف سے زیادہ قہر و غضب ہوتا ہے، اور یہی نقص مردودیت ہے، اعاذنا اللہ من۔ اس لیے سالکین کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ مجاہدے کی ضرورت دائمی ہے، یہ چند روز کا کام نہیں بلکہ عمر بھر کا کام ہے۔ دیکھیے جس طرح بیماری میں دوا اور پرہیز کی ضرورت ہوتی ہے، بیماری سے صحت کے بعد بھی تو پرہیز کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ صحت کے بعد زیادہ پرہیز کی ضرورت ہے، کیونکہ بیماری میں تو معدہ خراب ہوتا ہے، منہ کا مزہ بدلا ہوا ہوتا ہے، اس لیے مریض کو انواع و اقسام کی غذا کی خواہش خود ہی کم ہو جاتی ہے، اور اگر اس نے بد پرہیزی کی بھی تو بہت جلد ضرر کا احساس ہو جاتا ہے، اور صحت کے بعد معدے میں گونہ قوت آ جاتی ہے۔ بد پرہیزی سے معاً ضرر کا احساس نہیں ہوتا، نیز اشتہا بھی ہر چیز کی ہوتی ہے، تو اس وقت سنبھال کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ بعض دفعہ صحت کے بعد بھی پھر مرض کا عود ہو جاتا ہے، مرض لوٹ آتا ہے، اور اطباء نے لکھا ہے کہ عود مرض، مرض کا لوٹ آنا، عود مرض ابتدائے مرض سے زیادہ سخت ہوتا ہے کہ مرض دوبارہ لوٹ آئے۔ اسی طرح عارفین نے فرمایا کہ ابتدائی مجاہدے کے بعد جب نفس اصلاح پذیر ہو جائے، اصلاح کے راستے پر چل پڑے، تو اس وقت مجاہدے کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ابتدائی مجاہدہ میں تو بد پرہیزی کے ضرر کا احساس جلد ہو جاتا ہے، نیز اس وقت چونکہ قوائے نفسانیہ میں قوت ہوتی ہے، اس لیے نفسانی خواہش کا تقاضا شدت کے ساتھ ہوتا ہے، تو نفسانی خواہش پر تنبؤ بھی جلد ہو جاتا ہے۔ اور مجاہدے سے فارغ ہونے کے بعد چونکہ تقاضائے نفس کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے ہوائے نفس کا احساس دیر سے ہوتا ہے۔ مثلا پہلے تو یہ حالت تھی کہ جہاں غیر محرم پر نظر پڑی فوراً احساس ہو گیا کہ اس نظر میں ہوائے نفس ملی ہوئی ہے، اس لیے فوراً متنبہ ہو جاتا تھا، اور مجاہدے سے فارغ ہو کر جب غیر محرم پر نظر پڑتی ہے تو فوراً احساس نہیں ہوتا کہ اس میں ہوائے نفسانی ملی ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت تقاضائے نفس کمزور ہے، اب اس کو سوئے نظر میں وہ ہیجان نہیں ہوتا جو پہلے ہوتا تھا۔ اس لیے سالک اس غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس نظر میں ہوائے نفس نہیں ہے، پھر وہ اس سے اجتناب کی کوشش بھی نہیں کرتا، حتیٰ کہ چند روز میں وہ سوئے نظر کا عادی ہو جاتا ہے، بد نظری کا عادی ہو جاتا ہے۔ نیز اس ابتدا میں اس ضرر کا احساس جلدی ہوتا تھا، کیونکہ قلب میں کیفیات کا رسوخ نہیں ہوا تھا، ذرا سی بے اعتدالی سے کیفیت قلبی میں تغیر ہوتا تھا۔ مجاہدے کے بعد جو کیفیات قلبیہ میں رسوخ ہو چکا، تو اب بعض اوقات کسی بد پرہیزی اور بے اعتدالی سے ضرر کا احساس جلدی نہیں ہوتا، جس سے سالک اس غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس فعل میں ہوائے نفس کو کچھ دخل نہیں، ورنہ میری قلبی کیفیت میں ضرور فرق ہوتا، پھر وہ اس کو غیر مضر سمجھ کر اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا اور نفس کو ڈھیل دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نفس اس فعل حرام کا عادی ہو جاتا ہے، اور اب کسی وقت سالک کو اس کے ضرر کا احساس بھی ہو جائے تو بعض اوقات نفس کے روکنے پر قادر نہیں ہوتا، کیونکہ ابتدائی مجاہدہ میں جس طرح تقاضا نفس شدید تھا ویسے ہی نفس میں قوت کف روکنا بھی زیادہ تھی، اور مجاہدے کے بعد جس طرح تقاضا نفس کمزور ہو گیا اس طرح بعض مجاہدات سے قوت کف بھی، روکنے کی قوت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين.